بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی تمہیں عزت دے گی چاہے تم اس سے ڈرو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا چاہے تم اس سے مطمئن رہو۔ انسان تو دل ہی توڑتے ہیں، امیدیں اللہ سے لگاؤ جو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ دوسروں کی زندگیوں میں بیجا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یقین مانیے آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ میں نے اللہ کریم سے بھلائی کا سوال کیا، اللہ کریم نے میری زبان پر درود شریف جاری کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ پسند نہ ملے، اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے، اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، اور رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا تھا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ آپ جو بھی باتیں کریں گے ان کا اثر آپ پر ہوگا، اس لیے حوصلے والی باتیں کریں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، اور ایمان والی باتیں کریں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے۔ محبت خوبصورتی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہی کسی ایک شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنا، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں سما جائے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانس لینا بھول سکتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ لگایا جائے کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کرے
وہ آزمائش ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ ہاتھ تبھی تھامنا جب ساتھ چل سکو۔ سورہ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ زندگی سے بے قدروں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بس ایک اصول اپنا لیں، جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے آپ بھی ان کی قدر نہ کریں، انہیں خاص سے عام کر دیں۔ خوش رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ اگر آپ اس ٹوٹے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریں۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسوؤں سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو روتے نہیں ہیں انہیں رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا۔ اللہ کے نام میں ہے انسان اور اللہ کا تعلق۔ الف، ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ۔ الف اگر سیدھا ہے تو اللہ بے حد قریب، اور الف ٹیڑھا کر دے انسان تو نہ بندے کو اللہ کا پتہ لگے گا اور نہ اللہ بندے کی خبر رکھے گا۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم دوستاں ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر اپنے لبوں کو سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز و سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو بہت سے لوگوں کے دلوں کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی، بہت سے دلوں کو سکون ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جن میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ کبھی والدین کی عزت کی خاطر آٹے میں آنسو گوندتی ہیں تو کبھی گھر کے وقار کے لیے مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔